ونصلی علی رسول الکریم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم علماء اکرام، معزز سامعین حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں بہنوں، اب تمامی حضرات کی خدمت میں مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا، حکم کی پیروی کرتے ہوئے نماز کے کچھ مسائل سے متعلق، وہ بھی خاص کر کے عورتوں کی نماز سے متعلق کچھ مسائل۔ مرد حضرات تو ادھر ادھر سے کہیں سے بھی معلومات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے مسائل پیش آتے ہیں اور وہ پوچھ بھی نہیں پاتی ہیں اور علم بھی حاصل نہیں کر پاتی ہیں، مسائل سے بھی بے بہرہ ہو جاتی ہیں، ذمہ داریاں بھی ان کے اوپر ہیں۔ پھر بھی اگر چاہیں تو آج کے وقت میں علم حاصل کرنے کے لیے قلت وقت کا کوئی سبب نہیں ہے۔ جب چاہیں، جیسے چاہیں، کھانا پکاتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، یا پھر کسی بھی موقع پہ اگر وہ چاہیں، ان کے پاس اگر اینڈرائڈ موبائل اگر ہے تو اس کے ذریعہ سے، یا پھر بچے کو جو مقصود المومنین وغیرہ ہے، یا پھر اور دوسری بھی جو کتابیں ہیں، اردو میں ہیں، ہندی میں ہیں، بنگالی میں ہیں، انگلش میں ہیں، اگر اس کو فالو کریں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ تاہم ابھی مولانا صاحب بلال صاحب نے جو پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے ذکر جو کیا، میرے خیال سے سبھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بنگالی لینگویج سے ناواقف ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آیا ہو، اس کے لیے میں مختصراً تھوڑا سا اسے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ناپاکی ہو جاتی ہے، ناپاکی کے بعد اگر غسل کرنا ہے تو غسل میں 4 فرائض ہیں، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ 4 فرائض میں سے یہ جو پہلا 3 فرائض، جی ہاں شکریہ، 3 فرائض ہیں، یہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے سر پر بدن پہ پانی ڈالنا۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، وضو میں 4 فرائض ہیں، وہ کیا ہے کہ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کا دھونا۔ ہم جو وضو کریں گے، غسل کریں گے، تو غسل کرنے کے وقت میں سب سے پہلے ہم نے نیت کی۔ نیت ہم عربی میں بھی اگر کرنا چاہیں، جیسے ہم وضو کی نیت کرتے ہیں، تیمم کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم یہ بھی نیت کریں گے، غسل کی بھی عربی میں کریں، بنگلہ میں کریں، اردو میں کریں۔ وہ نیت یہ کہ میں ناپاک غسل سے، ناپاکی سے دور، ناپاکی دور کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے میں یہ غسل کرتا ہوں، اور اس غسل کرنے کی میں نے نیت کر لی۔ نویت ان اغسل لرفع الحدث، میں نے نیت کی غسل کرنے کی، ناپاکی دور کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور واستباحۃ الصلاۃ وتقربا الی اللہ تعالی، نماز صحیح کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کا مقصد ہی ہے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، نیک کام کرنا، عبادت کرنا۔ اور یہ سارا کام کس لیے ہے؟ یہ جو ہم نے غسل کیا، وضو کیا، تیمم کیا، یہ تقربا الی اللہ، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، ان سب کا مقصد ہے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا۔ اس لیے جب ہم غسل کرنے جائیں گے تو پہلے ہم نیت کیے، نیت کر کے اگر پانی بالٹی میں یا کسی چیز میں اگر رکھا ہوا ہے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کسی بھی جگ سے پانی لیں گے
اور وہ دونوں ہاتھوں کو پہلے، اس لیے کہ بھی سارا جسم ہی ناپاک مانا جائے گا، تو ہم اس پانی سے پہلے 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھو لیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سو کر کے اٹھتا ہے اور پانی وہاں پر ہے بالٹی میں، اور اس میں اگر ہاتھ اس نے ڈال دیا تو وہ سارا پانی جو ہے وہ ناقابل استعمال ہو جائے گا، وہ استعمال کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر ناپاک ہے تو وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس پانی کو پہلے لینا ہے، جگ میں لے کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اور یاد رہے اور خیال رہے کہ جو میرے ہاتھوں سے جو پانی جو گر رہے ہیں چھینٹے، وہ پانی میں اس میں نہ پڑے، بالٹی میں نہ پڑے۔ ایک دوسرے کہ وہ ناپاک پانی جس جگہ میں ہے اس جگہ کو دھو لیا جائے۔ پھر یہ کہ وہ جگ میں بھی نہ آئے۔ بیشتر جگہ ایسا دیکھتے ہیں کہ ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے باتھ روم میں، واش روم میں، اور اسی میں ایک جگ رکھا ہوا ہے۔ آدمی اسی جگ سے اٹھاتا ہے پانی اور اسی سے استنجا کرتا ہے، آبدست کرتا ہے، اور وہاں جو چھینٹا ہے اس جگہ میں، وہ چھینٹا اڑ کر کے اس جگ میں یا پھر اس برتن میں آ کے پڑتا ہے۔ پھر اس میں اور مزید ضرورت پڑی تو پھر اس کو ہم نے ڈالا اس پانی میں، اور پھر اس سے ہم نے کیا۔ سوچئے، تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو پانی ہوا وہ سارا پانی خراب ہو گیا، وہ جو ناپاک پانی ادھر گیا جگ میں، جگ سے پھر چلا گیا اس میں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، جہاں جہاں اس طرح بہت سارا سسٹم ہے، بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے، بالٹی میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک جگ رکھیں، اب وہ جگ بھی رکھیں جو اس میں لٹکتا ہوا ہو، ڈوبا ہوا نہیں، جو لٹک جائے، ہینڈل والا، اور اس کے نیچے میں ایک دوسرا برتن، لوٹا ہو یا اور کوئی چیز ہو، اس کو آپ رکھ دیجئے۔ اس جگ سے پانی لوٹے میں ڈالیے اور لوٹے سے پھر جو ہے آپ ابدست لیجئے۔ لوٹا پوری طرح سے محفوظ رہے گا، اندر بھی پانی نہیں جائے گا، اور وہ پانی جگ کے ذریعہ سے جو پہنچتا ہے وہ نہیں پہنچے گا، وہ آپ کا بچ جائے گا وہ پانی۔ ایک بات۔ دوسری بات جو میں حدیث ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم جاگو تو جاگی کر کے اپنے ہاتھ کو پانی میں مت ڈال دینا، اس لیے کہ تمہارا ہاتھ رات میں نہ جانے کہاں کہاں گزرا ہے، کس کس جگہ پر تمہارا ہاتھ جو ہے بدن کے حصے میں گیا ہے۔ تو یہ احتیاط، اس طرح سے ہم کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے دونوں ہاتھوں کو ہم کو دھو لینا ہے، اور دھونے کے بعد پھر ہمیں کلی کرنا ہے۔ کلی بھی کیسا ہی غرارہ، یعنی حلق تک آئے، لیکن اس وقت میں خیال رہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں جب ہم رہیں تو غرارہ نہیں چلے گا۔ پھر وہاں رخصت ہے۔ رخصت کیا ہے کہ صرف منہ بھر پانی لیں اور کلی کر لیں، غرارہ نہ کریں۔ غرارہ جس کو گارگل کہتے ہیں نا، یہاں تک پانی آ جائے، وہ نہیں کرنا۔ 3 مرتبہ ہم نے وہ کیا۔ مسواک کرنا ہے اسی وقت میں مسواک بھی کر لیا۔ وضو کے بعد، ہر وضو کے پہلے اگر آپ مسواک کرنا چاہیں، بلکہ یہ مستحب بھی ہے، بہت لازمی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ مستحب ہے۔ مسواک کی بڑی اہمیت ہے، بہت ثواب بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ 5 وقت وضو سے پہلے مسواک کر لیتے ہیں۔ اگر وہ لکڑی نہیں ہے، مسواک کی کوئی چیز نہیں ہے، تو کم سے کم ہاتھ سے ہی، انگلی سے ہی کر لیں۔ میں نے دشوار نہیں بنانا ہے۔ انہیں اب مسواک نہیں ہے تو اب اس بہانے ہم وضو نہیں کریں گے، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھیں گے، نماز ہم قضا کر دیں گے۔ جیسا کہ نماز کے سلسلے میں سفر میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، تو کیسے ہم نماز پڑھیں گے؟ میرے پاس تو وضو کا کوئی سادھن نہیں ہے، ہم وضو نہیں کر سکتے۔ تو جب وضو نہیں کر سکتے تو ہم کیسے کریں گے، نماز پڑھیں گے؟ مرشد نے کیا بتلایا کہ ایک تیمم کے لیے مٹی چھوٹی سی رکھ دو۔ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، وقت کم ہے، اس صورت میں فوراً تم تیمم کرو، جس حال میں ہو، بیٹھنے کی جگہ ہے تو فبہا، اور نہیں اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو کھڑے کھڑے اشارے سے ہی پڑھو نماز، گھر میں جا کر کے دوہرا لینا۔ تو یہ غسل کے لیے ہم کو یہ کرنا ہے، گرگرا کر لیا، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، چھنگلی سے ہمیں اس کو دھونا ہے، تو ناک میں انگلی ڈال کر کے صاف کرنا ہے۔ 3 مرتبہ ڈالیں گے، یہ پانی یہاں نہ بانسا تک، جہاں پہ نرم ہڈی ہے وہاں تک جائے۔ اس کے بعد ہم اس کو ناک کو صاف کر لیں گے۔ اب روزے کی حالت میں وہاں بھی وہی بات جو غرارے میں جو بات تھی، یہاں بھی پورے اوپر تک نہیں چڑھانا ہے، بلکہ ناک میں پانی ڈالا
اور یہاں تک نہ آئے، تھوڑا سا یہاں پر لا کر کے صاف کر لیا۔ یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ کہیں ناک کے ذریعے سے پانی اوپر چڑھ جائے، یا غرارہ کریں ایک قطرہ پانی اندر چلا جائے، روزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ فرض ہے، اس فرض کو بچانے کے لیے یہاں جو فرض کے اندر جو فرض ہے اس فرض میں تخفیف کی گئی ہے، یہی تو یہی تو اس میں تخفیف کر دی گئی۔ اس لیے وہاں پہ ایک مسئلے کو جو امپورٹنٹ ہے اس کو دوسرے سے کیا کیا گیا، اسے موازنہ کر کے وہاں رخصت کی گئی، پاکی ہو گئی۔ اب اس کے بعد دو ہو گیا، تیسرے میں سر سے پانی دے گیں گے، ناخن تک، پیر کے نیچے تک پانی پورا چل جائے گا۔ اچھا یہ تو ہوا، لیکن سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلے ہمیں استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرتے وقت اپنے پورے عضو کو، شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے۔ استنجا اس لیے بولا گیا کہ اس میں اگر پیشاب کرتے وقت اگر ایک آدھ قطرہ اگر بیچ میں راستے میں ٹیوب کے اندر اگر رہ جاتا ہے تو وہ صاف ہو جائے گا، نکل آئے گا، وہ چلا گیا۔ اب اس کے بعد وہاں آپ اس کو دھو لیے، اسی وقت میں آپ کپڑا بھی دھو لیجئے، جس جگہ کپڑے میں جس جگہ لگی ہوئی نجاست اس جگہ کو پہلے 3 مرتبہ اچھی طرح آپ دھو لیں، ہر مرتبہ دھوئیں اور نچوڑیں۔ اور وہاں بھی یہی خیال رہے کہ وہ جو ہم نچوڑ رہے ہیں، پہلی بار نچوڑا اور جو ہاتھ میں جو پانی کچھ رکھ گیا وہ ناپاکی پانی، تو اس کو ہم پہلے کیا کریں، صاف کر لیں، دھو لیں بغل میں دوسرے پانی سے، پھر اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے، پھر اس کے نچوڑیں لے کر، پھر 3 مرتبہ اس طرح سے دھونا۔ اب وہ جو 3 مرتبہ لجاستان جسے کہتے ہیں، اسے ہم لوگ شرمگاہ کہتے ہیں، تو وہ شرمگاہ کے حصے کو ہم دھو لیے، پھر وہ جس جگہ میں نجاست لگی تھی کپڑے پہ اس کو ہم نے دھو لیا۔ اب یہاں آ کر کے اب کیا کر رہے ہیں، اب ہم وضو کر رہے ہیں۔ وضو کر لینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ غرارہ بھی ہو گیا، ناک میں پانی ڈالنا بھی ہو گیا، سب ہو گیا۔ اگر ایسا ہم کر لیے، شروع میں 1 مرتبہ کر لیا، پھر لاسٹ میں 1 بار کیا، اور اگر نہیں کیا، شروع میں اگر وضو نہیں کرتے ہیں، وضو کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آدھی ناپاکی ہماری ختم ہو گئی۔ اگر ہم غسل نہیں کر سکتے ہیں کسی مجبوری کے تحت، بیماری کے وجہ سے، یا پھر اور سخت سردی کی وجہ سے کہ ہم بیمار پڑ جائیں گے، کوئی تکلیف ہوگی یا بیماری میری بڑھ جائے گی، تو اس حالت میں ہم صرف استنجا کے بعد کپڑے کو دھو کر کے اور غسل نہ کر کے ہم وضو اگر کر لیتے ہیں، وضو کر کے ہم نماز پڑھ لے سکتے ہیں، کہ ہمیں نماز قضا نہیں کرنا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، یہ حدیث شریف، جس نے جان بوجھ کر نماز ایک وقت کی بھی قضا کی اس نے کفر کیا، فقط کفر، بے شک کفر کیا۔ اب کفر کا مطلب کیا ہوا؟ اور وہ مسلمان نہیں رہا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ نماز کی اہمیت سمجھیے، کتنی آسانی کے ساتھ ہم نماز دن ہفتہ مہینہ سال، 1 سال میں پھر رمضان میں نماز یاد آتی۔ مسجد میں جو اصل نمازی ہیں بیچارے سب پیچھے، جتنے نئے نمازی ہوتے ہیں ایک دم آگے پہلی صف میں جا کر کے موجود۔ اور عید میں بھی سب سے پہلے انہی کی عید ہوتی ہے، اور جو بیچارے لوگ جو ہمیشہ پڑھتے ہیں ان کو تو جگہ ملتی نہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال وہ 12 مہینے کے بعد 1 مہینے میں وہ نماز پڑھا، 1 مہینے میں پھر 15 دن زیادہ نمازی ہوں گے، 15 دن۔ حافظ صاحب کو اس کا اچھا تجربہ ہے، اس لیے تراویح پڑھاتے تھے پہلے، تو تراویح جو پڑھاتے تھے اس میں جو ہے دیکھ رہے ہیں امام صاحبان جیسے ہیں، مولانا بلال صاحب کو بھی اچھی طرح معلوم ہے، ان لوگوں کو بھی پتہ ہے سبوں کو۔ تو یہ جو ائمہ حضرات ہیں تو یہ بھی سمجھا کے عاجز ہیں بیچارے، کتنا سمجھائیں گے۔ جو مقتدیین اور مصلیین ہیں انہوں نے ایک چیز ٹھان لی ہے اپنے اندر کہ ہمیں یہ جو مولانا بولے، جو مولوی بولے، جو امام بولے، جو حافظ بولے، ہمیں نہیں سننا، کان بند کر کے رکھنا۔ ان کا کام ہے بولنے کا، بولتے جائیں، جیسے پیروں کا کام ہے مرید کرنے کا، وہ اپنا مرید کرتے جائیں گے۔ ایک صاحب پہنچے تھے پوشیدہ حضور قبلہ کے وقت میں مارکیٹ اسٹریٹ، ان کو ایک صاحب لے کے آئے تھے، وہاں پر جب لے کر کے پہنچے تو حضرت نے کہا بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کہاں سے ہے؟ وہ پالتی مار کے بیٹھ گیا پیر اوپر کر کے، اور بیٹھ کر کے بول رہا ہے ہاں آپ اپنا کام کیجئے، مرید کرتے جائیے، ہم ٹھیک ہیں بیٹھے ہوئے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ وہ اس طرح سے بولتا ہے تو یہ غصہ بھی آتا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کس جگہ بیٹھا ہوا ہے، کس کے سامنے بیٹھا ہے،
ادب و لحاظ بھی اتنا نہیں ہے. چاہے گاؤں کا مکھیا ہو، وہ تھے یہی مہدی صاحب کے علاقے کے ہی لوگ تھے ہیں، وہ اپنا وہ شان و شوکت اپنی وہ جو دکھا رہے تھے. تو یہ سب صورتیں آتی ہیں. بہرحال وہاں پر یہ کرنا کہ اب جب غسل ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ کپڑا بھی اب اچھی طرح سے، چونکہ وہ جو پاک ناپاک جگہ جو تھی کپڑے کی وہ دھل گئی، اب وہ ناپاکی پورے کپڑے پہ نہیں لگے گی. وہ پورے کپڑے کو بچا کر کے رکھ لیا تو پورے کپڑے کو اب دھونے میں آسانی ہوگی. وہ اصل ناپاکی کی جگہ نکل گئی، ہو گیا. اب جس جگہ ہم دھو رہے ہیں، اب ایک مرتبہ کر لیا، پھر اس کے بعد ہم نے پھر صابن وبن لگایا، صابن لگا کر کے صاف کیا، میل چھڑایا، سب کچھ کیے. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پانی ڈھال لیا، ڈھال کر کے پھر وضو کر لیے ہم. اور اگر اس وقت وضو نہیں اگر کرتے ہیں ہم، وہ یہ غرارہ کر لیا، کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، پھر بدن پہ ڈال لیا، یہ فرائض ادا ہو گئے. وہ جو وضو ہم نے کیا وہ سنت ہو گئی. تو ہم لاسٹ میں بھی کر لیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھٹنا اٹھنا ادھر ادھر کھلا الا ہو، یا پھر اور کچھ ایک آدھ قطرے وغیرہ جو آ گئے ہوں، اسی لیے ہم نہا کر کے لاسٹ میں پھر ایک مرتبہ وضو کر لیتے ہیں. تو وضو اگر 2 بار کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ثواب ہے. جس جگہ ہم نے غسل کیا ہے اگر وہ مٹی کی جگہ ہے، ماٹر جائے گا جدی تھاکے তাহলে ওখানে খেয়াল রাখতে হবে কি একটা ইঁটা ফিটা কিছু দিয়ে ওখানে কি করবে, आगे एक ऊपर उठे বা तख्त जो होता है चौकी वगैरह रख लिया, उस पर गुस्ल किया. लेकिन हमेशा ये ख्याल रहे कि हम जो गुस्ल कर रहे हैं इस पानी का छींटा उस बाल्टी में न जाए, इसका ध्यान हमेशा रहे. और जिस तरह से एलवा जो है ना, एलवा शहद में अगर डाल दिया जाए, एलवा एक चीज़ है, जहर उसको कहते हैं, शहद में अगर डाल दिया जाए तो पूरा शहद जहर हो जाएगा. इसी तरह से एक कतरा पानी भी अगर गया छींटा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा. पानी अगर पाक भी हो लेकिन अगर उसमें हाथ डाल दिया, वज़ू नहीं किया था, बिना वज़ू के डाला, तब तो ख़राब हो गया. लेकिन अगर पूरी तरह नापाक हाथ ही अगर हम उसमें डालते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे लिए क्या है, पानी अगर पाक भी हो, जैसे हम पाक हो गए और पाक होने के बाद फिर हमने गुस्ल कर लिया, तो गुस्ल की वह जो पानी है अब वो नापाक पानी नहीं हुआ. दूसरी बार जो हमने गुस्ल किया, माने जनाबत वाला गुस्ल नहीं बल्कि पाक ही गुस्ल किया, और उस गुस्ल का जो पानी है वो पानी नापाक नहीं, वो पानी पाक है. लेकिन पाक तो है, पाक करने वाला नहीं है. वो पानी पाक है लेकिन नापाक, पाक करने वाला नहीं है. ठीक है. तो इसलिए क्या है कि जो एक पानी होता है और एक माए मुस्तामल कहते हैं, एक इस्तेमाल शुदा पानी, যে পানিকে আমরা ব্যবহার করে নিলাম সেটা হলো মায়ে মুস্তামল, যদিও সেই পাক থাকে কিন্তু পাক करने वाला नहीं. पाक पानी है लेकिन पाक नहीं कर सकता वो पानी. तो ऐसी हालत में क्या है कि उस पानी से हम गुस्ल नहीं कर सकते और उस पानी को हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, पी भी नहीं सकते. क्यों? हमको पाक नहीं कर पाएगा, हम इस्तेमाल कर चुके हैं. कोई आदमी अगर इस तरह से ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से डायरेक्ट नहा रहा है, तो वो नहाए, एक आदमी अगर दबा रहा है, दूसरा आदमी ट्यूबवेल के नीचे, या जो कॉरपोरेशन वाला नल है लगा हुआ है उसमें अगर वो नहा रहा है, तो फिर वहाँ तो वो पानी के छींट उठ पड़ने का, उसके अंदर जाने का सवाल नहीं पैदा होता. उसमें भी अगर नहाए, तरीका यही होगा, तरीका यही होगा, चाहे वो यहाँ नहाए, चाहे वो ट्यूबवेल में नहाए, चाहे नल में नहाए, चाहे वो तालाब में चाहे नहाए, चाहे पोखर में नहाए. पोखर में भी अगर नहाया तो वहाँ जाने पर झांप तो मार दिया, वहाँ तो चला गया, कूदा, लेकिन कूदने के बाद सबसे पहले उसको वही दोनों हाथों को धोना है, गरारा करना है, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना है. अब फिर उसके बाद वो जो है पूरा पानी जो है अपने ऊपर डालेगा, यानी डुबकी मारेगा. अब 2-3 डुबकी मार लिया तो पूरी तरह से साफ, इसलिए कि वहाँ तो पानी का अंबार है पूरा, इसलिए वहाँ पानी पहुँचाना नहीं है, पानी खुद ब खुद पहुँच जा रहा है. तो जो तरीका इधर है वही तरीका वहाँ भी है. वहाँ पर डुबकी मारा तो हो गया, यहाँ पर जग जग कर करके, एक एक जग, 2-2 जग करके पानी डालना पड़ता है. यही एक हाँ, एक चीज़ और ये है कि जो औरतें कान में इयरिंग पहने हुई हैं, नाक में जो है ये पहने हुई हैं, नथिया वगैरह है या और भी कुछ है,
اب جس کا 2 3 4 اگر ہو گیا تو وہ تو اور پریشانی میں ہے. اگر ایک پہنا ہے تو کام ہو جائے گا، جلدی ہلا لیا اس کو ہو گیا. لیکن اگر یہاں پہ ادھر 4 ادھر 5 اگر ہو گیا تو بڑی مصیبت ان کے لیے، ہلانا پڑے گا سب کو. اور اگر ڈھیلا ہو تو ہلانے ولانے کی ضرورت نہیں، پانی وہاں پہنچ جائے گا. پانی ڈالیں گے تو پہنچ جائے گا، پھر بھی ایک مرتبہ ہلکا سا ملنا ہے. اچھا، کان کے اندر میں بھی یہ جو انگلی ہے نا، جو پانی بھیگا ہوا، اس کو ہم کو اندر ڈالنا ہے. اس لیے وضو سے وہ چیز بھی پاک ہو جائے گی وہاں پہ. ناک جو ہے آ رہے ہیں، ناک پر جو ہے اس میں جو کوئی ابھی جو ہے یہ والا نکلا ہوا ہے نا، ذرا سا چپکا ہوا ہے کہ پکڑ کے رکھتا ہے، ہلتا نہیں ہے. نتھیا وغیرہ تو ہلانے سے ہل جاتی، جو ناک میں بڑا سا یا تھوڑا سا چھوٹا. لیکن ایک ایک ہے جو ایک دم چپک کر کے، لڑکے جو ابھی کان میں جو پہن لیتے ہیں نا، چپکا لیتے ہیں ایک دم، سلمان خان والا وہ والا. تو اس صورت میں ان کا جو یہ جو ہے اس کو کیا کرنا ہوگا، ان کو تھوڑا حرکت دینی ہوگی، ادھر ادھر حرکت دے کر کے وہاں پانی پہنچانا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ذرہ برابر بھی وہ پانی کے پہنچنے سے باقی نہ رہے. ہر جگہ ہمیں پانی پہنچانا ہے. اب انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، کچھ بابا لوگوں کو دیکھا ہے، کچھ فیشنیبل عورتوں کو بھی دیکھا ہے، کچھ ڈسکو عورتوں کو بھی دیکھا ہے. تو ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ پیر میں بھی انگوٹھی ان کے ہے، اور 1 2 انگوٹھی نہیں، 5 کی 5 یا کم سے کم 4، اور پھر ہاتھوں میں بھی انگوٹھی. اور بڑے لوگ، خاص کر کے بڑے لوگ، حیدرآباد کے لوگ جو بڑے کاروباری لوگ ہیں، یہ میں ڈسکشن یوں ہی نہیں کر رہا ہوں، میں واقعی کام کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس میں جو ہے جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس 3 3 4 4 بائک ہے، 3 3 4 4 جو ہے 4 چکا ہے، اور وہ بھی چکا مانے ایک دم نیو ہونا چاہیے، چمکدار، شائنڈ. اور اس کے بعد جب وہ جائیں گے تو گلے میں کم سے کم 2 3 ہار چاہیے گولڈ. انگلیوں میں 5 انگلیوں میں سونا ہونا چاہیے. تو اس طرح سے اگر وہ جائیں گے بھی، گھڑی بھی خوبصورت، کم سے کم 50,000، تو بہت غریب لوگ وہاں پہ پہنتے ہیں، 1 لاکھ روپے کی کم سے کم گھڑی چاہیے. جب وہ بات کریں گے ٹیبل پہ بیٹھ کے نا، تو سب سے پہلے ان کا ہاتھ جو ہے وہ یوں آئے گا، وہ یہ دکھانا، دیکھو ہم اتنے بڑے لوگ ہیں. پھر کبھی یہ ہاتھ، کبھی ایسے، کبھی ویسے جب کریں گے نا، تو اس سے وہ جو چمک ہوگی ان کی آنکھوں پہ جو لگے گی سامنے والا، وہ بھی ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. اگر اس کے پاس اگر ہم 2 انگوٹھی پہن کے چلے جائیں، 3 انگوٹھی، حالانکہ حرام ہے گولڈ کی انگوٹھی پہننا، حرام، لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہیں، حرام جہاں پر ہے وہاں پر ہے. یار کاروبار ہے، کاروبار کرنے کے لیے گئے ہیں. اگر ہم نہیں دکھائیں گے تو ہم کو وہ کہے گا کہ غریب ہے، فقیر ہے، یہ کیا بزنس کرے گا، یہ کیا بزنس کرے گا. اللہ پر توکل نہیں، اللہ پر توکل نہیں. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. جو رزق دینے والا ہے اس کا خیال نہیں، کہ ہم اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے چلیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی انگوٹھیاں پہن کر کے بازار میں اترے تھے، مدینے کے بازار میں. اور کشکے کا میں نے دہی، اب بالائی کی انہوں نے تجارت کی تھی، 1 ہانڈی رکھ کر کے. اور اس کے بعد وہ کیا کہلائے، غنی. غنی اس وقت میں ریچسٹ مین آف مدینہ، مدینے کا سب سے بڑا آدمی، جو مالدار جو آدمی تھے، وہ وہی مالائی کی بزنس کر کے انہوں نے یہ کیا. تو اس طرح سے ہے کہ یہ اللہ کے اوپر توکل کسی کا اگر ہو تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے جائے گا. یہ انگوٹھی پہنے، ہار لگائیں، یہ کریں وہ کریں، یہ سب نہیں. یہ پہن کر کے دیکھیے، عورتیں اگر ہار نہ پہنیں، کوئی بھی ایک زیور بدن میں نہ ڈالیں، کان میں نہ ڈالیں، گلے میں نہ ڈالیں، تو ان کی نماز مکروہ ہو جائے گی، بلکہ ہوگی بھی نہیں. کیا؟ اور مرد اگر ڈال لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بالکل الٹا ہے. یہ بناؤ، سنگھار، خوبصورتی، زیب، زینت، آرائش عورتوں کے لیے ہے. اور وہ اس لیے تاکہ مرد ان کو دیکھ کے خوش ہوں، ان کی طبیعت کو تھوڑی اچھی لگے، فرحت محسوس ہو، تاکہ کسی فرحت کے پاس، دوسری فرحت کے پاس نہ پہنچ جائے آدمی. اپنی بیوی ہی جو ہے اس کو فرحت بخشے، خوشی بخشے، اور اس کو اچھی لگے، دوسرے کی طرف نظر نہ جائے.
تو یہ اسی لیے بناؤ سنگھاڑ ان کو بتایا گیا ہے تاکہ تم اپنے شوہروں کو اپنی طرف مائل کر کے رکھو اور اس زینت کو دوسروں کے اوپر نہ ظاہر کرو، غیر مرد پر جو تمہارا شوہر ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے پر ظاہر نہ کرو، کہ اگر تم ظاہر کرو گے ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ ایک کشش اس کے دل میں آئے۔ تو یہ پردے کا اہتمام اللہ نے قرآن کریم میں اسی لیے رکھا ہے۔ لیکن آج کل پردہ کہاں ہے؟ پردے کا تو تار ہی بالکل کاٹ کر کے رکھ دیا گیا، پردے کو زردہ بنا دیا گیا۔ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں زردہ بنا دیا ہے۔ خیر زردہ تو کھانے کے قابل ہے، مگر یہ پردہ تو ایسا ہے کہ کھانے کیا، یہ تو نظر سے ہی بالکل دور ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ حالت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نقاب پہنیں گے اس میں پردہ ہے، بلے نہیں، سب سے بڑا جو پردہ ہے آنکھ کا پردہ ہے۔ ماڈرن جو تھنکنگ ہے کہ سب سے بڑا پردہ یہ آنکھ کا پردہ ہے۔ اگر آدمی آنکھ سے اگر دیکھ رہا ہے اور اسے غلط نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کیا ہے، وہ جو ہے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نقاب پہنے ہوئے ہے پھر بھی وہ اندر سے اگر اس چیز کو اگر خراب طریقے سے دیکھے تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے غلط ہے۔ تو بھیا یہ جو نگاہ ہے نا، نگاہ انسان کی، خاص کر مردوں کی جو تاڑنے والی آنکھیں ہوتی ہیں وہ عورتوں کی ہوتی ہیں۔ عورتیں ٹھیک ایک سیکنڈ میں اتار جاتی ہیں، یہ جو مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یہ حس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور کیسے وہاں سے بچا جائے یہ تکنیک بھی اللہ نے ان کو سکھائی ہے۔ اس لیے ان کا جو کمپلین جو ہوتا ہے نا، ان کی کمپلین پہ کبھی کبھی غور بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو ہوا، میں غسل سے چل رہا، غسل سے میں دوسری طرف چلا گیا۔ غسل میں پھر مٹی کا جہاں پر ہے تعلق ہے تو اس جگہ پہ ہم اونچائی پہ بیٹھیں، وہاں پہ غسل کریں اور اس جگہ کو ہم چھوڑ دیں، اور اگر پلین ہے، سیمنٹڈ ہے، اس جگہ ہم غسل کر رہے ہیں، اب پانی کا بہاؤ ہے کہ چلا جا رہا ہے تو زیادہ حرج نہیں ہے، نہانے کے بعد ہم وہاں پر پانی پھینک دیں گے۔ اور اگر ہم سے پہلے کوئی پہنچا ہوا ہے اور اس نے ناپاک غسل کیا ہے، فرض غسل ادا کیا ہے اور اس نے پانی بہایا نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے جا کر کے وہ دیوار کے اوپر جو چھینٹ پڑی ہے اس کو بھی دھونا، اور اس جگہ جو مٹی جو زمین پر جو ہے وہ زمین جہاں پر پانی کی بوندیں پڑی ہوئی ہیں اس کو بھی دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو اپنا طریقہ ہے وہ اپنا کرنا ہے۔ تو اس طرح، اور اخیر میں اگر کہیں پر اس طرح کی ہے پانی جم جا رہا ہے تو پانی جم رہا ہے، نہا رہے، نہاتے نہاتے جا کے پانی تھوڑا سا وہاں جم گیا، اب ہوتے ہوتے پیر تک آ کر کے لگ گیا نا، کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہاؤ جو ہے بجائے الٹا جانے کے الٹا آ جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسی جگہ میں اگر پانی میں ہمارا پیر اگر ڈوب گیا ہے اور رہ رہا ہے تو ہم نہانے کے بعد پورا غسل کر لینے کے بعد کپڑے وغیرہ پہن لینے کے بعد ہم وہاں سے ہٹ کر کے وضو بھی کر لیا، سب کر لیا، پیر کو ایک مرتبہ دھو لینا ہے، اچھی طرح پیر کو دھو لینا ہے، دھو کر کر کے پھر ہم اب پاک ہو گئے، اب جا کر کے ہم نماز میں ہم کھڑے ہوں گے۔ انگوٹھی ہم پہنے ہوئے ہیں تو اس انگوٹھی کو اگر ٹائٹ انگوٹھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو ہلانا پڑے گا، ہلا ہلا کر کے وہاں تک پانی پہنچانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور انگوٹھی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ چونی برابر چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتے ہیں، انگوٹھی کا ہے جواز ہے، چونی برابر 4 آنے بھر آپ جو ہیں یہ انگوٹھی پہن سکتے ہیں چاندی کی۔ لیکن سونے کی انگوٹھی، سونے کا چین، سونے کا یہاں بٹن کے لیے اجازت دے دی گئی، سونے کے بٹن کی اجازت دی گئی کہ اس کو اگر ہم بٹن میں استعمال کریں، وہ بھی کس شرط کے ساتھ، وہ ایک دوسرے میں جڑا ہوا نہ ہو، وہ جو زنجیر بنی ہوئی رہتی ہے ویسا نہ ہو۔ تو اب سونے کا بٹن اگر استعمال کرنا ہے تو پھر کیجئے، لیکن یہی ہے ایسے اس طرح سے اس کے لیے جواز ہے۔ لیکن فضول خرچی سے بھی بچنا ہے، فضول خرچی سے بھی بچنا ہے، اس لیے کہ یہ جو فضول خرچی ہے نا اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہمیں وہاں سے بھی بچنا، ہر طرف ہم کو دھیان رکھنا ہے۔ اب یہ کر کے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے تو عورتیں نماز جو پڑھیں گی وہ کس طرح سے پڑھیں گی؟ سب سے پہلے تو نیت اس نے کیا، نیت کر لیا۔ اب نیت کرنے میں ہم لوگ مرد لوگ ہیں تو ہم لوگ کان تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کان کی لو تک، دونوں کان کے، جی نماز کے اندر،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر بتائیں نا তালাবে যদি আমরা গোসল করি যেভাবে আমরা গোসল করছিলাম ওই মানে বালতিতে পানি নিয়ে বা কলে যখন আমরা গোসল করছিলাম ঠিক ওই রকমই তালাবে যখন যাব গিয়ে ওই রকম মানে আমরা ওই আগে কাপড় আছে ওটা ধুবো যে স্থান আছে হ্যাঁ লজ্জাস্থান তাকে আমরা ধুয়ে নেব হ্যাঁ 3-3 বার ধুয়ে নিব ধুয়ে ওকে পাক করব ওই তো পানি তো পুরো বড় পানি আছে সেই দেহ দের দেহ তাকে বলা হয় 10 গজ আগে মানে চওড়া चारों तरफ থেকে দেহ দের দেহ 10 गज लंबा 10 गज चौड़ा 10 हाथ है 70 अगर आप अकेले हैं तो आप खोल सकते हैं लेकिन अगर लोगों के सामने में हैं उस जगह में तो फिर ऐसी हालत में आपको पूरा पर्दा करके रखना होगा पर्दा कम से कम ये गर्दन तक हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इसी तरह से सहाबा किराम के साथ में गुस्ल फरमा रहे थे तो एक सहाबी वो 2 सहाबी थे उन्होंने क्या किया उनको पर्दा कर लिया पर्दा करके रख लिया और आपने वहाँ गुस्ल फरमाया गुस्ल फरमा करके फिर आप वहाँ से हटे तो अगर ऐसा मौका आता है तो ऐसा भी है तैमुम में भी इसी तरह से तैमुम का जो मसला बताया मौलाना साहब ने वो भी इसी तरह से अगर तैमुम का भी मसला उसी तरह है कि बीमार है पानी नहीं है बहुत सारी तकलीफ़ है तो एक मौके पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या है तैमुम के ऊपर में तैमुम में क्या हुआ कि वहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं और भी सहाबा किराम मौजूद हैं सब हैं लेकिन उनको एहतलाम हो गया किनको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अब एहतलाम हो गया तो अरब के जो लोग हैं जो खजूर खाने वाले हैं खजूर बहुत ही ताकत बख्श चीज़ है उसको हमेशा खाना चाहिए कम से कम 5 खजूर इसमें दूध में उबाल कर करके अगर खाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है तो वहाँ पे ये हुआ कि वो जो था उन्होंने बिल्कुल उसको खुरच दिया जो एहतलाम हुआ नाइटफॉल हुआ तो उन्होंने एकदम उसको लिया मैं एक मरतबा मार करके ऐसे लेकर के खुरच दिया वो हट गया ख़त्म ये निशान भी नहीं रह जाता बतलाइए इस तरह से हालत लेकिन यहाँ तो पता भी नहीं चल पाएगा ऐसी हालत पूरे कपड़े में ही लग जाता है इसलिए पूरे कपड़े को धोना पड़ता है पहले उस जगह को जहाँ पे लगा वहाँ पे धोना इल्ला माशाल्लाह जो लोग को अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई है अल्लाह ताला उन पर भी करम फरमाए वो चीज़ें यहाँ पे उसके बाद आप क्या करने लगे आप ये कपड़ा खोल दिए और खोल करके ज़मीन थी धूल उल उसी में आप लोटपोट करने लगे वो जो लोटपोट करने लगे एक साहबी देखे देखे बोला कि उमर क्या हुआ आपको ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कहला मैं मोहतलिम हो गया আমি মোহতলিম হয়ে গেছি মোহতলিম বললে মানে আমার এহতলাম হয়ে গেছে স্বপন দোষ হয়ে গেছে আমার बोले তাই নাকি बोले हैं तो जाकर उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु को फ़ौरन इन्फॉर्म किया या रसूलल्लाह ऐसी सी बात है उमर को क्या हो गया है वो तो मैंने लोटपोट हो रहे हैं लग रहा है कि जहन मन इधर उधर हो गया ना क्या दौड़े हुए आए आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा फरमाया उमर क्या हुआ आपको माँ बालों का आपको हुआ क्या बोले रसूलल्लाह ना मोहतलिम बोले ओ आप मोहतलिम हो गए हैं तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं बोले अपने आप को गुस्ल नहीं पानी तो है नहीं तो गुस्ल कैसे करूं तो पूरे बदन में मैं मिट्टी लगा करके पाक हो रहा हूं देखिए कितने सिंपल थे सहाबा इकराम कितने सादा लौ थे सहाबा इकराम उन्होंने कयास जो किया किस तरह से तो कुछ लोग अभी भी क्या करते हैं वो तैमुम से जब मिट्टी से तैमुम करते हैं तो मुंह तो किया उसके बाद फिर जो है हाथ वाथ कर लिया सर को भी जो है मिट्टी से कर लिया पैर को भी पोंछ लिया सब कर लिया हालांकि तैमुम में सिर्फ 3 फ़र्ज़ है नीयत है ना और दूसरा ये चेहरे का सर के बाल उगने की जगह से जा ठुड्डी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक इतना ही धोना भी फ़र्ज़ है और इतना ही मसा करना मिट्टी से पोंछना भी फ़र्ज़ है और दोनों हाथों का धोना जितना है कहनी लेकर के तो दोनों हाथों का मिट्टी से मसा करना पोंछना ये भी जो है फ़र्ज़ है पैर तैमुम में नहीं है पैर का मसा पैर का धोना पैर का पोंछना और सर का मसा ये नहीं है यही इसमें 3 फ़र्ज़ हैं 3 को अदा कर लिया हो गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा मत करो बल्कि तुम्हारे लिए तैमुम काफ़ी है मिट्टी है यहाँ पे धूल है इसमें हाथ मारो नियत करो नियत करके हाथ मारो उसमें हाथ मारा यूँ मारने के बाद उसको झाड़ दिया मिट्टी बहुत सी लग गई
बिहार और यूपी की सरजमीन में जब चलेंगे ना, जो सड़क वगैरह है उसमें धूल अंबार एकदम बिल्कुल काफ़ी जो है वहाँ मिलेगा आपको। वहाँ तयम्मुम में तकलीफ़ नहीं होती। फिर वहाँ से लिए, झाड़ लिए, झाड़ कर करके अपना जो है ये मुंह पोंछ लिया, फिर दूसरी बार फिर लिया, फिर उसको झाड़ा, झाड़ कर करके यूं करके यहाँ से ऐसे ऊपर बाएं हाथ से दाहिने हाथ को ऐसे करके लेना। ये लिया यहाँ से क्यों तक लिया, और फिर इसी हाथ को पलट दिया, ऐसे पलट के इस तरफ से ऐसे ले लिया। फिर अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ को मसा करेंगे, यहाँ से लिया, यूं लेकर के आए ऐसे क्यों तक, अब फिर यहाँ से हाथ को पलटा, सीधा किया और इधर से इधर कर दिया, और उसके बाद ये हो गया क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग ये नमाज का मसला इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल याद अगर रहता है। औरतों की नमाज का मसला है, और थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही सा फ़र्क है। मोढ़े तक हाथ उठाएंगी, और उसके बाद जो हम लोग यहाँ नाफ के नीचे बांधते हैं, वो जो है यहाँ पर हाथ बांध लेंगी, जो ब्रिस्ट है उसके नीचे में इस तरह से बांध लेंगी, यहाँ पर हाथ बांध लिया, और सना वगैरह जैसे जो पढ़ना है वैसे ही पढ़ेंगी। रुकू में क्या है कि वो रुकू में जाएंगी तो थोड़ा सा खड़ी होंगी, थोड़ा सा मैंने झुकेंगी, थोड़ा सा झुकेंगी ऐसे, बस ये यहाँ पे रखना है हाथ ये घुटने के ऊपर में ऐसे रखा, इतना ही। मर्द जैसे इस तरह से पूरा झुकता है, ऐसे करके इसको पकड़ के रखता है, ऐसे नहीं, बल्कि सिर्फ ऐसे हल्का सा यूं झुक कर करके सुभान रब्बिल अज़ीम 3 बार जैसे पढ़ते हैं पढ़ें, और फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द किया। फिर सजदे में जब जाएंगी तो दोनों पैरों को दाहिनी तरफ निकाल देंगी, और ये पेट को, ये हाथ को, जो मर्दों को कहा गया अलग करके रखो, औरतों को कहा गया मिला करके रखो, सब मिला कर करके और सजदा करेंगी। पहले नाक, फिर पेशानी, फिर उठते वक्त पहले पेशानी फिर नाक, इस तरह से उठा करके फिर वो अपना समेट करके अपने आप को जितना छोटा सजदा कर सकें वो करें। और इस तरह से ये क्या कि अदब और शैतान के खलल से बचने के लिए बेहतरीन फार्मूला क्या, नमाज का तरीका यही तो, शैतान के खलल से भी। इसलिए शैतान जो है, हदीस शरीफ में आया है कि शैतान जो है सामने के हिस्से में औरतों के और पीछे के हिस्से में, ये दोनों जगह अपना अड्डा बना करके रखता है। ऐसी वजह से इंसान का जहन सबसे पहले देखिए, अगर सामने है तो उधर जाता है, और पीछे है तो इधर आता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में लेकर करके रखना चाहिए। इसीलिए शरीयत ने कहा तुम इस तरह से अपने आप को तुम ये करो, और खड़े होकर के नमाज़ पढ़ना चाहिए। कोई उज़्र नहीं है तो बिना किसी उज़्र के हमें बैठ करके नमाज नहीं पढ़ना है। क़याम फ़र्ज़ है, क्या मौलाना साहब, क़याम फ़र्ज़ है, हमें खड़े होकर के ही पढ़ना है। तो इस तरह से अगर कभी है, शुरू में बहुत दिनों के बाद अगर हम खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे हैं, पैर में दर्द तकलीफ़ हो रही है, ये वो हो रहा है, तो जहाँ तक हो सहारा लेके हो, जैसे भी हो आप खड़े होकर पढ़िए। उस मुशक्क़त का अल्लाह ताला आपको बेहतर और ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। जो जितनी तकलीफ़ से नमाज़ पढ़ता है, जितनी तकलीफ़ से सुबह के वक्त उठ करके नमाज़ पढ़ता है, जितनी तकलीफ़ से ठंडे पानी से वज़ू करता है, अल्लाह ताला उसे और ज़्यादा सवाब और बरकत अता फरमाता है। इसलिए हम अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए ईमान के साथ हम नमाज भी पढ़ेंगे, और हम रोज़ा भी रखेंगे, और ज़िक्र भी करेंगे। ये हमारा जो तरीका है वो इस तरह से होना चाहिए। सलाम भी फेरने का है तो अत्तहियात वगैरह पढ़ा, दुरूद पढ़ा, सलाम दुरूद पढ़े, दुआ पढ़े, और उसके बाद दोनों तरफ सलाम फेर दिया। सलाम जो फेरना है तो ये बाईं तरफ में, ये अपने गाल को देखना है, ये मूढ़े की तरफ आएगा लेकिन अपने गाल को देखना है। इस तरफ किया तो इधर में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बोल करके हमको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, इस तरह से हमें नमाज़ पढ़ना। ये मुख्तसर बताया, अगर तफसील की बात होगी तो इंशाअल्लाह ताला कल, आज वक्त जो है इजाज़त और नहीं देता है। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अस्हाबिहि अलियाहि व अमजदि कमा सल्लैतु सय्यिदना इब्राहीम व सय्यिदना सियालदा में एक वकील था। जब उसका कोई मुकदमा होता, उसके पास अगर कोई आदमी चला जाता, क्रिमिनल लॉयर था, उसके पास जाने का मतलब है कि बेल हो जाने का। वो अपने 5 उंगलियों में इधर, 5 उंगलियों में इधर सोने की अंगूठी पहनता था। मेरा देखा हुआ है, बड़ा मशहूर वकील था वो जब भी जाए तो सामने में है। सियालदा में तो ज़्यादा दूर नहीं है ना, हाई कोर्ट में तो दूर है बेंच जहाँ पे जज बैठते हैं। वो यहाँ से ज़रा सा लंबा होता, मिलाट ये दिखाया
پھر ملوٹ ادھر دکھا، یہ کر کر کے وہ اشارہ سمجھ رہا ہے. تو اس طرح سے اپنی انگوٹھی کی چمک دکھا کر کر کے وہ آرڈر لے کر کے نکل جاتا تھا. تو یہ سب حکمت ہے. بہت سارے فقیر لوگ بھی حکمت سے بھیک بھی مانگتے ہیں. میں نے ایک فقیر کو دیکھا اس طرح سے کہ وہ راجہ بازار سے چلتا، نارکوٹانگ میں پہنچتا، اور وہ لال کپڑا ادھر باندھتا، ہرا کپڑا ادھر، سادہ کپڑا رنگ لگا کر کر کے پیر میں تو ادھر ہاتھ میں، کتنا زخمی ہے بیچارہ، اور دھیرے دھیرے اون اون کرتے ہوئے لاٹھی پہ ٹیک کر کر کے ایک دم چلا آتا. سب لوگ اس کو، ارے بابا ہے جلدی سے دو اس کو پیسے. وہ گیا وہاں سے. پھر وہ جب وہ ادھر سے پلٹتا، راجہ بازار یہی کر، رات میں 10 بج رہا ہے، بس اس کی چھوٹ رہی ہے، یہیں سے وہ سب اٹھایا، پورا دوڑ جو مارتا تھا مت پوچھئے. دیکھا ہم نے کہا ماشاءاللہ، بھیس سے بھیک ملتی ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھیس بنا کر کر کے مرشد کے دربار میں آئیں، اللہ کے دربار میں آئیں، عاجزی کریں، انکساری کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر بھی رحم فرمائے. ہے نا کہ اگر تم اللہ سے مانگتے ہو تو بھیس بناؤ. کیسا؟ رونی صورت بنا لو. اگر نہیں رو پاتے ہو تو رونی صورت بناؤ، اپنے چہرے کو بنا لو ایسا کہ جیسے تم رو رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. وہ بادشاہ ہے، آقا ہے. تو جب بادشاہ کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، منہ بناؤ گے. دیکھیے بہت سارے لوگ ایسا اپنا کام بنا لیتے ہیں ٹھیک، ہم لوگوں سے نہیں ہو پاتا ہے، نہیں کام بنتا ہے، جھولتے رہ رہے ہیں. یہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے گناہ و خطاؤں کو معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شہادت پڑھیں.